السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دہلی جامعۃ المہند کے دفتر میں بھارت کے کچھ بڑے بڑے علماء کرام جمع ہوئے جو جمعیت سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے مودی حکومت سے کچھ مطالبات پیش کیے ہیں۔ وہ کون کون علماء حضرات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے جنہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہیں۔ وہ کیا مطالبات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوستو، جامعۃ المہند کی مجلس عاملہ کے اراکین نے ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے ایک متفقہ بیان جاری کیا ہے، جس میں ملک کی موجودہ صورتحال سے متعلق تجویز کا مسودہ پیش کیا گیا، جس پر تفصیلی غور و خوض کے بعد اسے منظور کر لیا گیا۔ ارکان مجلس عاملہ نے ملک کی سنگین صورتحال اور اقلیتوں کے لیے کشیدہ ماحول پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ آج ہمارا ملک نہایت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں حکومتی ترجیحات اور سرکاری رویوں میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہ صرف ایک مخصوص طبقے بلکہ پورے جمہوری نظام کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ نفرت انگیز بیانیوں نے فضا کو مزید مسموم کر دیا ہے۔ یہی اشتعال انگیزی جو کبھی سماج کے حاشیے پر سنائی دیتی تھی، آج وہ قومی سیاست اور ارباب اقتدار کے بیانات کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ہم نہایت افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ اقلیتوں کی عزت و وقار، عبادت گاہوں، تعلیمی اداروں اور مزارات کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معمولی بہانوں کی آڑ میں ان کے خلاف کارروائیاں بلا روک ٹوک جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں غیر قانونی قتل، مشتبہ انکاؤنٹرز، قانون سے ماورا کارروائیوں کے واقعات میں صرف اضافہ ہی نہیں ہوا بلکہ حکومت اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتی نظر آ رہی ہے، جو کہ انتہائی شرمناک ہے۔ حکومت اور اس کے کارندے ایسے اقدامات کر رہے ہیں۔ مودی حکومت سے مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مذہب، ذات، نسل، زبان یا شناخت کی بنیاد پر ہونے والے تشدد، لنچنگ، نفرت انگیز حملوں، منظم ہراسانی اور نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات یعنی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، فرقہ وارانہ فسادات، مذہبی لنچنگ کی صورت میں متعلقہ انتظامیہ کو جواب دہ بنایا جائے۔ غفلت، غیر ذمہ داری یا جانبداری ثابت ہونے پر متعلقہ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور متاثرین کو مناسب معاوضہ، قانونی تحفظ اور باز آبادکاری فراہم کی جائے۔ نیز فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے ایسے مقدمات کو کم سے کم مدت میں نمٹانے کا مؤثر نظام قائم کیا جائے۔ نمبر 3، تعلیم، روزگار، ہنرمندی اور سرکاری اداروں میں پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کی مؤثر نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں تاکہ تمام شہریوں کو بلا امتیاز ترقی، شرکت اور باعزت زندگی کے مساوی مواقع حاصل ہوں۔ نمبر 4، دستور ہند کے تحت حاصل مذہبی آزادی، عبادت گاہوں، اقلیتوں کے تعلیمی حقوق اور ان کے مذہبی اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ نیز آئین کی جانب سے فراہم کردہ حقوق کو انتظامی یا قانونی بہانوں کے ذریعے محدود نہ کیا جائے۔ نمبر 5، انتخابی فہرستوں، شہریت اور شناخت سے متعلق تمام کارروائیوں میں شفافیت اور غیر جانبداری اور آئینی تقاضوں کی مکمل پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ نیز NRC اور دیگر زیر مقدمات میں کسی بھی شہری کو مکمل قانونی عمل، مؤثر سماعت اور دستیاب قانونی حقوق کے استعمال کا موقع فراہم کیے بغیر غیر شہری قرار دے کر جبری طور پر ملک بدر کرنے کے عمل پر روک لگائی جائے، کیونکہ اس سے صرف بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں بلکہ ملک کی عالمی ساکھ اور داخلی یکجہتی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 6، حکومت ہند یعنی مودی سرکار اپنی تاریخی خارجہ پالیسی، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق فلسطینی عوام کے انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی ہر سطح پر حمایت کرے اور اس سلسلے میں مؤثر سفارتی کردار ادا کرے۔ نیز حکومت اسرائیل کے ساتھ فوجی، تجارتی یا دفاعی تعاون و معاہدات پر ازسر نو غور کرے تاکہ ہندوستان موقف انصاف، امن اور انسانی حقوق کے عالمی اصولوں کے مطابق برقرار رہے۔ دوستو، مودی سرکار سے یہ مطالبات کرنے والے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جن میں سر فہرست مولانا محمود اسد مدنی صدر جامعۃ المہند، مولانا محمد حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جامعۃ المہند، مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا قاری شوکت
शौकत अली खाजिन जमीयतुलमा हिंद, मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी नाज़िम उमूमी दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुलमा हिंद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद आज़मी नाइब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, मौलाना अब्दुल्ला मारूफी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी सदर जमीयतुलमा उत्तर प्रदेश, मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी सेक्रेटरी जमीयतुलमा हिंद, मुफ्ती शमसुद्दीन कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा कर्नाटक, दीगर उलमाए किराम ने इसमें शिरकत की। दोस्तों अब देखते हैं जमीयत के ये मुतालबात क्या मोदी सरकार पूरे करती है, इनको मानती है, इनको कुछ अहमियत देती है, ये तो आगे देखा जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, इसको शेयर करते जाएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।